السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام سراج منیرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی، اور انہی میں ایک حوض کوثر بھی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جنت میں چل رہا تھا، اسی دوران ایک نہر دکھائی دی جس کے کناروں پر خولدار موتیوں کے قبے تھے، یعنی گنبد تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو وہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی مٹی یا اس کی خوشبو مشک جیسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں عطا ہوئیں وہ کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں ہوئیں۔ تو آپ کی ہی سیرت مبارکہ کو جاننے کے لیے آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جیسے بات کی تھی کہ یہود جو ہے وہ کس طرح سے سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور کس طرح بنو قینقاع کا قبیلہ جو تھا انہوں نے کس طرح سازشیں کی اور مسلمانوں کو تکلیف دی، اذیت دی، اور جس کی وجہ سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یوں ایک طرح سے مسلمان اس ایک قبیلے کے سازشوں اور ان کی شرارتوں سے کچھ مسلمانوں کو سکون ملا، اور اس کے ساتھ وہ اپنی بہت ساری دولت بھی چھوڑ کر گئے تھے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ تو بات یہ تھی کہ ادھر بنو قینقاع نکل گئے، ادھر کعب بن اشرف مارا گیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قریش جو ہے وہ بالکل پراپرلی ایکٹیو ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں، میں اپنے جسم پر پانی نہ لگاؤں گا، نہ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا۔ آخرکار ایک دن وہ کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ کی طرف آیا، اور اس طرح کی کارروائی کی جس کو آپ ڈاکہ زنی کہہ سکتے ہیں۔ وہ پہلے یہودیوں کے پاس آیا اور ان کے ایک سردار حیی بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، کیونکہ معاہدے کی روح سے وہ قریش کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنو قینقاع کا جو حشر ہوا تھا اور کعب بن اشرف کا جو قتل ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے جو یہود تھے ان کے اوپر مسلمانوں کی ایک ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولوں گا، تم کیونکہ قریش کے سردار کی حیثیت سے آئے ہو۔ لیکن ایک اور سردار جو بنو نذیر ایک اور قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کا جو خزانچی تھا سلام بن مشکم، اس نے دروازہ کھول دیا، اور ابو سفیان کی بہت زیادہ خاطر مدارت کی اور بہت ان کی ضیافت، مہمانداری کی، خوب شراب بھی پلائی، اور مختلف حالات کے اوپر ان دونوں کے درمیان تبصرے بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی۔ وہاں سے نکل کر ابو سفیان نے مدینہ منورہ کے قریب ہی چند درختوں کو بھی کاٹا اور ان کو آگ لگائی، اور ایک انصار کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک حلیف کو بھی قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت تیزی کے ساتھ ایک فوجی دستہ لے کر اس کے تعاقب میں نکلے، لیکن ابو سفیان نے جب دیکھا کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اور تیزی سے بھاگا، اور اپنی رفتار تیز کرنے کے لیے جو وہ ساز و سامان لے کر جا رہا تھا وہ اس نے راستے میں گرانا شروع کر دیا۔ اس کے پاس بہت سا ستو بھی تھا، بہت مقدار میں تھا، وہ تو ستو کے تھیلے جو ہے وہ گراتا جا رہا تھا اور تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا ہے۔ سویق جو ہے وہ ستو کو کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارا ستو اور بہت سی اور چیزیں اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ ادھر قریش نے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بتایا آپ کو کہ قریش کی تیاریوں اور ان کے ارادوں کے بارے میں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ وہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حکمت کے تحت انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا،
اور وہ بتا رہے تھے کہ قریش کس طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں۔ ادھر ایک اور قافلہ قریش کا جو تھا، جو تجارتی سامان کے لیے نکلا تھا، انہوں نے ایک پورا راؤٹ چینج کر لیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، تو انہوں نے ایک لمبا راؤٹ لیا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو ان قافلے کے پیچھے بھیجا کہ ان کو روک لو، اور اچانک ایک قردہ نامی ایک چشمے پر جا کر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے کو جا لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محافظین جو تھے، جو حفاظت کرنے والے تھے قافلے کی، ان سب کو بھاگنا پڑا، اور تقریباً 1,00,000 درہم سامان کا، جس میں چاندی کے کچھ برتن بھی تھے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اور قریش کو یہ دونوں خبریں جب پہنچی تو یہ بات ان کے لیے بہت انتہائی تکلیف دہ تھی کہ قافلہ بھی لوٹ لیا گیا اور ابو سفیان کو بھی نکل کر بھاگنا پڑا۔ اب ان کی تیاریاں پوری ہو چکی تھیں اور انہوں نے حملے کا ارادہ اور تیاری کر لی۔ اس غزوے کو جو پیش آنا تھا، اس کو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں جو ایک قافلہ تجارتی بچ کر مکہ آ گیا تھا، جس میں بہت سا ساز و سامان تھا، تو کفار مکہ نے اس سارے سامان سے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں شروع کر دیں، اور تقریباً 3,000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اور اس کے پہلے انہوں نے مختلف شعراء کو، مختلف قبائل، مختلف ٹرائبز کے اندر بھیجا، اور انہوں نے اپنے اعشار کے ذریعے سے ان لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، ایک جوش پیدا کیا، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں۔ اور ادھر انہوں نے شعراء کو بھیجا، دوسری طرف دولت لگائی، اور ساتھ ہی روانگی کے وقت ان کے جو معززین ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اس لیے کہ جب عورتیں ساتھ ہوں گی تو ہم زیادہ جان فروشی سے لڑیں گے۔ اور اس طرح انہوں نے ہر طرح سے اپنی تیاری کو مکمل کر لیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، اور صحابہ کرام سے مشورے ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مسلمان جو ہے مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ڈیفینسو رول ادا کریں گے، اور اس طرح جو مدینہ کے مختلف علاقے ہیں ان کی اچھی طرح سے مورچہ بندی کر کے فوج جو ہے وہ مختلف حصوں میں پھیل کر حفاظت بھی کرے گی اور جنگ بھی کرے گی، اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر سے اینٹیں اور پتھر ان کے اوپر گرائیں گے، لہٰذا نیچے سے بھی حملہ ہو رہا ہوگا اور اوپر سے بھی، تو ان کو زیادہ نقصان پہنچے گا، اور مسلمانوں کے لیے یہ زیادہ نسبتاً آسان بات تھی بجائے اس کے کہ وہ کھلے میدان میں جنگ کرتے۔ ایسے میں کچھ جو بہادر صحابہ تھے انہوں نے رائے دی کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اور اس میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم باہر نکل کر لڑیں تاکہ ہم بہادری کے جوہر دکھا سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ ایسے تھے کہ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو اب ان کی بہت تمنا تھی کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے ہم بھی اس کو سچ کر کے دکھائیں اور ہم جنت اپنے لیے کما سکیں۔ تو ایسے میں کچھ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں بھی حسرت اور تمنا تھی کہ ہم بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھائیں جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اور ہم کھلے میدان میں جہاد کریں اور اللہ کے راستے میں لڑ کے جنت حاصل کرنے کی تیاری کریں۔ ادھر منافقین چونکہ بزدل تھے اور ان کو کوئی جنگ سے دلچسپی بھی نہیں تھی، لہٰذا بظاہر ان کو مجبوراً مسلمانوں کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ تو ایسے میں ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے تاکہ ان کا نفاق جو ہے وہ بھی کسی پر نہ کھل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی رائے سنی تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ اجتماعی معاملات میں آپ مشورے کرتے، اور آخر میں آپ نے وہ مشورہ مان لیا کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ اور اس پر آپ نے صحابہ کرام کو اپنا ایک خواب بھی سنایا کہ جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں، اور آپ کی تلوار کے اوپر کچھ مٹی سی لگی ہے اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ محفوظ ہے۔
اس کی تعبیر آپ نے خود ہی بتائی کہ جو گائے ذبح ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ کی تلوار پر جو مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شہید ہوگا، اور آپ کا جو ہاتھ محفوظ تھا، اس سے مراد یہ تھا کہ مدینہ بالکل محفوظ رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اور جو اس کی تعبیر بتائی تھی، وہ حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عموماً جو خواب ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب جو ہے جس میں بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دوسرا پریشان کن خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے انسان کے اپنے نفس کی باتیں ہوتی ہیں، دن بھر جو وہ کرتا ہے وہ خواب میں اس کے آ جاتی ہیں۔ تو سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو اپنی سائڈ چینج کر لینی چاہیے، اور پھر اس برے خواب سے اللہ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے، اور جو ایک دعا ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے اگر آپ ایاک نستعین کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اینڈرائڈ فون سے یا پھر آئی فون سے، تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو مل جائے گی اس میں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو استخارے کی ہیں اور باقی مختلف مواقع کی ہیں، تو وہ آپ کو اس میں مل سکتی ہیں۔ اور اس خواب کو انسان کسی کو نہ سنائے، تو وہ خواب جو ہے وہ معلق رہتا ہے ہوا میں، اور وہ خواب جو ہے پھر واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اچھا خواب جو ہے جس میں خوشخبری ہوتی ہے، وہ بھی انسان صرف اپنے خیر خواہوں کو ہی سنانا چاہیے، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے دل میں حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اور بری نظر سے بچنے کے لیے انسان کو اپنا خواب لوگوں کو ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے۔ اور اس میں آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ہمیں ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کیا کہا تھا جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ تم اپنا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا، کہ وہ تمہارے ساتھ چال چلیں گے خفیہ۔ تو اب ایسی صورت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف بہت ہی جو خاص اور خیر خواہ لوگ ہیں ان کو اپنا خواب سنایا جائے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر تشریف لے گئے اور اپنا سارا اسلحہ اور جنگی لباس پہنا اور ڈبل زرہ آپ نے پہنی۔ ادھر جب آپ تیار ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر کے اوپر امامہ باندھا، اور آپ جب تیار ہو رہے تھے تو ایسے میں کچھ انصار صحابہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلاننگ تھی اور جو ان کی اسٹریٹجی تھی اور ان کی جو رائے تھی، ان سے اتفاق کرنے کے بجائے آپ نے کیوں انسسٹ کیا کہ باہر چل کے جنگ کی جائے؟ اور وہ کہنے لگے کہ آپ دوبارہ جائیں اور آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسے میں جب آپ تشریف لائے اور آپ نے جب سنا ان کی بات کو، تو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ تیاری کر لے تو پھر وہ واپس ہو جائے، یعنی اب میں پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اور اس جنگ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت کچھ سکھانا تھا۔ صحابہ کرام پوری تیاری کے ساتھ نکلے، نہ صرف یہ کہ جوان بلکہ بوڑھوں کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی جائیں، اور ان میں ایک تو جابر بن عبداللہ کے والد تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کے 4 بیٹے تھے، اور وہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں نکلے تھے، اور وہ ایک پاؤں ان کا جو تھا وہ لنگڑاتے بھی تھے ایک پاؤں سے، اور ان دونوں نے کہا کہ مرنا تو آخر ایک دن ہے ہی، چلو جنگ کریں، کم از کم شہید ہی ہو جائیں گے، تو وہ دونوں اس میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک جگہ ہے مقام پر، وہاں آپ نے پوری آرمی کی اپنی فوج کی انسپیکشن کی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ فوج کے بالکل پچھلی جانب کچھ نوجوان کم عمر لڑکے بھی تھے جو بہت شوق سے آئے تھے جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ عمر میں کم تھے، اس لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے تھے تاکہ جب آپ انسپیکشن کریں تو ہم آپ کو لمبے نظر آئیں اور آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا،
سورج غروب ہو رہا تھا اور پوری آرمی ایک ڈسپلن کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکشن کر رہے تھے اور جذبے اس قدر جوان تھے کہ بوڑھے اور جوان اور بچے سب چاہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں جائیں۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ چھوٹے لڑکوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے، اور ان کو چونکہ پتہ تھا اسی لیے وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہم ٹال نظر آئیں تاکہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایسے لڑکے تھے کہ جن کو آپ نے واپس بھیج دیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور 2 اور چھوٹے صحابی تھے، رافع بن خریج اور سمرہ بن جندب۔ یہ تو جم گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ہمیں تو اپنے ساتھ لے کر جانا ہی پڑے گا۔ آپ نے کہا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارا امتحان لے لیجئے، ہمیں ٹیسٹ کر لیجئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو بہت ہی ماہر تیر انداز ہوں، آپ میرا نشانہ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، اور پھر جب آپ سمجھیں تو مجھے ساتھ لے لیجئے گا۔ انہوں نے جب نشانہ بازی کی تو واقعی ان کا نشانہ بڑا ہی زبردست تھا۔ ایسے میں سمرہ بن جندب جو ہے وہ کہنے لگے کہ اب اگر آپ ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو میں تو ان سے بھی زیادہ بہادر ہوں، اور آپ کشتی کروا کے دیکھ لیجئے۔ جب انہوں نے کشتی کی تو اپنے اوپوننٹ کو پچھاڑ دیا، تو اس وجہ سے آپ کو انہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا پڑا۔ تو یہ 2 صحابی تھے جو کم عمر تھے، لیکن یہ ایکسیپشنلی بہت اچھے تھے بہادری میں اور تیر اندازی میں، لہٰذا آپ نے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اب آپ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے۔ آپ نے ایک مہاجرین کا دستہ بنایا اور اس کا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ آپ جانتے ہیں وہی مصعب بن عمیر جو مکہ کے سب سے امیر خاتون کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ ان کے لیے باہر سے امپورٹڈ پرفیومز منگایا کرتی تھیں، اور لباس ان کا امپورٹڈ ہوتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہی والدہ جو ہیں انہوں نے کس قدر سختی کی اور کتنی تکلیف دی، لیکن یہ جمے رہے اسلام کے اوپر۔ تو یہاں پر اور پھر انہی کو آپ نے مدینہ بھیجا تھا، اور ان کی کوششوں سے اسلام بہت پھیلا مدینہ میں۔ تو ایک مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ پھر قبیلہ اوس کا جو دستہ تھا اس کا علم اسید بن حضیر کو دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قبیلہ خزرج کا علم خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ تو یہ 1000 جنگی نوجوانوں کا لشکر تھا جو آگے بڑھ رہا تھا، اور ان کے پاس سوائے صرف 100 زرہیں تھیں، اور باقی 900 لوگ جو تھے وہ بغیر زرہ کے کھلے جسموں کے ساتھ لڑنے کے لیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، بلائنڈ تھے، ان کو مدینے کا انتظام کرنے کے لیے مقرر کیا، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ پیچھے سے لوگوں کو نمازیں بھی پڑھائیں گے، کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو ایسے میں بھی اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا جو حق ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی تھی پورے مدینہ میں، اور جب تک کہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، اور رات کو بھی انصار سردار آپ کے ارد گرد باقاعدہ اسلحہ کے ساتھ پوری رات پہرا دیا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ اب لشکر روانہ ہو رہا تھا، اور پیچھے عورتیں رہ گئی تھیں، نابینا صحابی تھے یا بچے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک پورا سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ آپ نے جنگ احد سے پہلے نماز پڑھی، اور پھر آپ کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو متعین کیا جنہوں نے باقاعدہ کیمپ بنایا، ترتیب دیا، اور ساتھ ساتھ انسٹرکشنز بھی جاری تھیں۔ دوسری طرف قریش جو تھے وہ بہت شاداں اور فرحاں آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بھی پوری طرح سے اپنے فوجیوں کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی، اور مختلف اعشار پڑھ رہی تھیں، اور کہہ رہی تھی، ترجمہ ہے آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم الگ ہو جائیں گی، روٹھ جائیں گی۔ اور ان کا تو یہ حال تھا، اور ادھر مسلمان اللہ کے آگے عبادات اور دعائیں کر رہے تھے۔ اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جب غیر معمولی حالات ہوں تو ایسے میں انسان کی عبادت بھی غیر معمولی ہو جانی چاہیے، انڈیویجول لیول پر بھی اور کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی بھی، ایز اے امہ بھی۔ آپ دیکھیے کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندان میں ہو رہے ہیں، شوہر بیوی میں ہو رہے ہیں، اور والدین اور بچوں کے اندر ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو
اللہ کے سے زیادہ جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے جھگڑوں میں عموماً کیا ہوتا ہے، بحثیں اور ڈسکشنز، اور اس میں لگ کر نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنے سے ہی حالات بدلتے ہیں اور اللہ کی خاص مدد آنے لگتی ہے۔ ادھر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو 300 کے قریب تھے لشکر، انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اور مدینہ میں جنگ نہیں کی گئی، لہٰذا اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں نکلتے۔ اور یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی کہ وہ تھوڑا سا نکلے اور اس کے بعد وہ واپس پلٹ گئے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کیا جائے۔ تو 1/3 کے قریب لشکر جو ہے یہ واپس ہو گیا، یہ اثر ہوا، اور 2 اور قبیلے جو تھے ان کی ہمتیں بھی ٹوٹ گئیں، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اور 3000 لوگ ہیں اور ہم تو صرف 1000 ہیں، اور ہم کیسے مقابلہ کریں گے، لہٰذا واپس چلو۔ تو اس پر کچھ مخلص مسلمانوں نے ان کو سمجھا کر تیار کیا کہ وہ واپس نہ پلٹیں، اور چونکہ یہ مخلص تھے لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، اور ان کے دل جو ہیں وہ بھی جم گئے، اور وہ جو اثر تھا وقتی طور پر وہ ختم ہو گیا۔ اب جو لشکر باقی تھا وہ آپ کے ساتھ ایک مخصوص رستے سے ہوتا ہوا آخر کار احد کے پہاڑی کے ایک گھاٹی کی طرف جو ہے آپ نے ایک محفوظ مقام تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مرتب کیا، اور ان کو ایک ٹیلے کے اوپر مقرر کر دیا، اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے کسی طور پر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے بہت اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ کر لے جا رہے ہیں تو بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد آپ کا یہ طریقہ تھا کہ دنیاوی طور پر ساری تیاری کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور شجاعت اور بہادری کا جذبہ پیدا کرتے، یعنی مورلی بھی ان کو بوسٹ کیا کرتے تھے۔ تو اب آپ نے ایک تلوار اٹھائی، اور بہت خوبصورت چمکتی ہوئی تلوار تھی، اور فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی دلی خواہش تھی کہ یہ تلوار ہمیں ملے، یعنی ایک بہت ہی آنر تھا جو نصیب ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی کو ملے۔ ایسے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور یہ دونوں آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور بہت ہی بہادر نوجوان تھے۔ ایسے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ تلوار ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ تلوار تو مجھے ملنی چاہیے تھی، بہرحال آپ کا فیصلہ تھا لہٰذا میں چپ ہو گیا۔ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے دشمن کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے انہیں یہ تلوار عطا کر دی گئی۔ ابو دجانہ جو تھے ان کی عادت تھی کہ جب وہ دشمن کے حملوں کے لیے آیا کرتے تھے تو ان پر روب ڈالنے کے لیے اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، اور سر پر لال پٹی باندھ لیا کرتے تھے۔ یہ علامت تھی کہ مر جاؤں گا، آخری خون کے قطرے تک لڑتا رہوں گا، لہٰذا انہوں نے لال پٹی نکال کر ماتھے پر باندھی اور اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں، لیکن ایسے موقع پر یعنی جنگ کے موقع پر یہ دشمنوں کے دلوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی، پاکستان میں بھی، جب 23 مارچ کی ایک پریڈ ہوتی ہے، مارچ پاسٹ ہوتی ہے، تو وہ کیا منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، ایک خاص قسم کی واک ہوتی ہے، اور دوسروں کے اوپر ایک روب ڈل رہا ہوتا ہے اور ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو ان کا بھی یعنی اس انداز سے وہ لوگ تیاری کر رہے تھے کہ دشمنوں کے اوپر ایک خاص قسم کا روب پڑ جائے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ کفار مکہ جو تھے جب وہ مکہ سے نکلے تو ان کے لشکر کی تیاریاں کیسی تھیں۔